الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقومی فہو من وبعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم ایک مخصوص دن کے تعلق سے چند باتیں یہاں پر جو ہے کریں گے۔ یہاں پر ایک مخصوص یعنی ایک اسپیشل ڈے کے بارے میں ہم بات تو کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو قرآنی آیات اور احادیث آپ کے سامنے آئیں گی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیئنگز ہے، جو آپ کی سنت سے اور حدیث سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، یہ ان تمام جو ہے اسپیشل ڈیز جو بدعت اور خرافات کے طور پر منائے جاتے ہیں، ان سبھی کو اس کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مطلب ان کی جو حرمت ہے، ان کے اندر ہونے والے جو ناجائز امور ہیں، آپ ان آیتوں اور حدیثوں کے ذریعے سے اس کو واضح طور پر یعنی کلیئرلی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ انوالو ہونا دور کی بات، بلکہ ایسی چیزوں سے، ایسے مخصوص رسموں اور دنوں سے دوری بنائے رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی سے یہاں پر جو ہے متعلق ریلیٹڈ باتیں کریں گے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دن بعد جو ایک دن منایا جانے والا ہے، ویلنٹائن ڈے کے نام سے اسے ہم سب جانتے ہیں۔ اور پہلے اس پر جو ہے علماء نے اور بہت سارے مقررین نے پچھلی صدیوں میں، یعنی پچھلے ہم دہائی کہیں گے، صدی نہیں، ڈیکیڈز میں کچھ خاص اس کے اوپر جو ہے تفصیلاً بیان نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ اتنی زیادہ رسم مشہور نہیں ہوئی تھی۔ صدیوں پہلے تھی، بیچ میں اس میں کمی آ گئی، اس میں بڑھوتری نہیں تھی، یہ خرافات جو ہے زیادہ پروان نہیں چڑھ رہی تھی۔ مطلب الحمدللہ بہت ساری جگہ یہ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس پچھلے 2 سے 3 دہائی میں اگر آپ دیکھیں گے، 20-30 سالوں کے اندر اس کو پھر سے طول دیا گیا، یعنی اس کو بہت زیادہ اس میں بڑھاوا دیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر اس کو جو ہے بہت زیادہ دھڑلے سے منایا جاتا ہے، جس میں غیر قومیں تو تھی ہی تھی، اب مسلمان ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس میں انوالو ہو چکے ہیں، کیونکہ اس میں سے اکثریت، میجورٹی جانتی نہیں ہے کہ اس کی قباحت، اس کی برائی، اس کے نقصانات کیا ہے۔ دین اسلام نے اس میں جو ہے ہمارے کو کیا رہنمائی کی ہے، اس تعلق سے یہاں پر کچھ بھی علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم جو ہے ان چیزوں میں جو ہے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی سے متعلق میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، تو ذرا آپ لوگ غور سے سنیے، ان باتوں کو سنیے، یاد بھی رکھیے، اور اپنے نوجوان ساتھیوں تک یہ بات آپ پہنچائیے۔ آپ کے فرینڈز، فیملی، جان پہچان والے سب کو یہ پیغام دیجئے کہ یہ جو ہے اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اس میں حرام بہت ساری چیزیں کی جاتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہودی اور نصارہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ سے یہودی اور نصارہ یعنی جیوز اینڈ کرسچنز ہرگز راضی نہیں ہوں گے، مطلب آپ سے وہ
اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ وہ آپ کی بات مان لے یا آپ کے اندر گھل مل جائے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائے۔ مطلب جو کرسچنز اور جیوز کے ایگزامپل لیا ہے، لیکن اس میں تمام قومیں وہ آ جاتی ہیں جو اکثریت کیا چاہتی ہے کہ ان کے طریقے پر، ان کے رسموں پر، ان کے رواجوں پر چلا جائے تو لوگ، تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ ان کا ایسا ذہن، ان کا ایسا تصور ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات یہاں پر وضاحت کی ہے، ایک بات کو مینشن کیا ہے کہ جو غیر قومیں ہیں وہ کیا چاہتی ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں تو وہ آپ کی بات مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اشارہ دے رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، جس کے تعلق سے وضاحت ہمیں کہاں ملتی ہے؟ ہمیں وضاحت ملتی ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون، آپ لوگ پڑھتے ہیں، لا تعبدوا ما تعبدون۔ یہ آیت، یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ سورہ کافرون جو ہے یہ کیوں نازل ہوئی؟ اصل میں جو مکہ کے مشرکین تھے انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر کر رہی ہے، نوجوان اسلام سے جڑ رہے ہیں، باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جب پریشان ہو گئے، تمام ترکیبیں ناکام ہو گئی، یہاں تک کہ بڑے بڑے آفرز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے کہ اگر چاہے تو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کروا دیا جائے گا، اگر آپ کہیں تو عرب کا سونا چاندی خزانہ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا جائے گا، اگر آپ کو لیڈر بننا ہے سب کا ہیڈ تو بنا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر تم میرے سیدھے ہاتھ میں سورج، دائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو تو میں اپنے میسج سے، میں اپنے پیغام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نو کمپرومائز دین کے معاملے میں۔ تو ویسے ہی یہاں پر بھی یہ لوگ، جس طرح وہ مشرکین مکہ آئے تھے، کیا بولنے آئے تھے؟ وہ کہنے آئے تھے کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، آپ جیسا بتائیں گے ویسا، پھر اگلے سال آپ نے کیا کرنا؟ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کو آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم لوگ کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ پہلے بھی پیش آ چکا تھا، جس طرح مشرکین مکہ نے آفر دیا، تو ویسے یہود اور نصارہ کے دل کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ لوگ آپ کی بات تب تک نہیں ماننے والے جب تک آپ ان کے طریقے پہ نہ آ جائے۔ لیکن اس طریقے کو اپنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، چلو اپنی دین کی بات سن رہے تو اپن ان کے کچھ طور طریقے لے لیں گے، نہیں چلے گا۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کیا بیان کیا آپ نے؟ تم اپنے پہلے کی امتوں کے طریقے پر چلو گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہ تم اپنے پہلے کی امتوں کے طریقوں پہ چلو گے جو پچھلے لوگ گزرے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ بالش در بالش، ہاتھ با ہاتھ، بالش با بالش، ہاتھ با ہاتھ، مطلب ہو بہو انہوں نے جو جو کیا تم بھی وہ کرو گے۔ مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی بلکہ یہ جہنم کا راستہ رہے گا۔ گویا کہ مطلب یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص چھپلک کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی چھپلک کے بل میں داخل ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ چھپلک وہ جو بڑی کوموڈو ڈریگن آتی ہے نا چھپلک، اس کو بھی چھپکلی کہا جاتا ہے، اس کا بل ہوتا ہے نا۔ تو کہا کہ کوئی یہود اور نصرانی اس میں داخل ہوتا ہے تو تم بھی داخل ہوں گے۔ ایگزامپل کیوں دیا جا رہا ہے؟ مطلب اندر داخل ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس کیوں داخل ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ داخل ہوا تھا نا۔ فلاں کام آپ کسی سے پوچھو کیوں کیا آپ نے؟ نہیں وہ سب کر رہے، فیشن ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، مطلب سب کر رہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو یہ پیشن گوئی پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ تم ان کے بالش با بالش چلو گے، بالکل ان کے قدم با قدم چلو گے، یہاں تک کہ کوئی چھپکلی کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔
تم ان کی پیروی میں کوئی کسر نہ چھوڑو گے۔ ہم نے کہا، یعنی صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد یہودی اور نصارہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کون؟ کوشچن مارک سے کہا پھر کون، مطلب ہاں یہی، تم ان کی کاپی کرو گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن ان کی کاپی کرنے میں کوئی بھلائی ہے کیا؟ حدیث میں تو کہا کہ تم ان کی کاپی کرو گے، لیکن کہا کہ یہ کاپی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس کی کاپی کرے گا، جو جس کو فالو کرے گا، قیامت کے دن وہ انہی میں سے رہے گا، اس کا حساب کتاب انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو آپ کا حساب و کتاب، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ، جن کا حساب و کتاب نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک ایمان والا یہ تو صحابہ کو کاپی کرے گا، ایک اچھے مومن کو کاپی کرے گا، تو جس کی کوئی مشابہت کرتا ہے، کاپی کرتا ہے، اس کا حساب اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اب کوئی کسی کافر کی مشابہت کرے گا، اس جیسا دکھنا ہے، اس جیسا اسٹائل، اس کی کاپی کر رہا ہے، وہ جس طرح سے چلتا ہے ہم بھی چلتے ہیں، اس کا ہیئر اسٹائل جیسا ہے ہمارا بھی ہیئر اسٹائل ویسا ہے، ہمارا اس کو داڑھی نہیں ہے اس لیے ہم بھی داڑھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ ہمارا آئیڈیل بنا لیا ہم نے اس کو، وہ جیسے زندگی گزارتا ہے، اس کے طور طریقے، رہنا سہنا، ہر چیز ہم اس کو کاپی کرتے ہیں، ہمارا حساب اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، تو یہ بات اپنے ذہن میں آپ اچھے سے بٹھا لیجئے، من تشبہ بقومی فہو من، جس نے جس کی کاپی کی، جس کے پیچھے چلا، اس کا حساب اسی کے ساتھ ہے۔ یہ بات سننے کے بعد آپ کو پتہ ہے صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہمارا حساب بھی کتنا اچھا ہونے والا ہے۔ صحابہ خوش ہوتے تھے یہ بات سن کر۔ اب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، کیا ہمارا انجام ایسا ہونے والا ہے؟ کیا صحابہ میں جیسی خوشی تھی یہ بات سن کر کہ جس نے جس کو کاپی کیا وہ اس کے ساتھ جائے گا، تو کیا ہمارا رزلٹ ایسا ہونے والا ہے؟ ذرا ہم سوچیے، اس پر غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث تھی، اس کا ایک ٹکڑا ہے، من تشبہ بقومی فہو من، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ چلیے، دین کے اندر ہم کوئی بھی نئی چیز اپنے طور پر داخل نہیں کر سکتے۔ دین اسلام میں عیدیں دو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یعنی ایک خوشی کا دن جس کو وہ مناتے ہیں، ہے نا؟ تو کہا کہ ہماری عید یہ ہے، مطلب آپ نے عید الفطر کے وقت بتایا یہ بات، یعنی جو ہم رمضان میں روزے مکمل ہونے کے بعد ایک عید مناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر، اور دوسری ہوتی ہے عید الاضحیٰ۔ تو دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کو ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اسلام نے ہم کو یہ دن سیلیبریشن کے لیے دیا ہے، خوشی منانے کے لیے دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری عیدیں یہ ہے۔ آپ نے کلیئر کر دیا۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ کوئی خوشی کا دن مناتے ہیں، ہاں زندگی میں عام خوشیاں انسان کی آتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ آپ نے نیا گھر بنایا، آپ کا اچھا رزلٹ آ گیا، کامیابی کے لیے آپ خوشی منا رہے ہیں، اچھا بزنس ڈالا ہے، کوئی جاب مل گئی ہے، کسی کی یہاں اولاد ہوئی ہے، کسی کے پاس نکاح ہو رہا ہے، یہ خوشیاں منانے کی اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن ایز اے سیلیبریشن پوری کمیونٹی، پوری قوم، ایز اے ہول پوری، یہ جو عید منائی جا رہی ہے، جس طرح سے اس کو جو ہے خوشیوں کا تہوار، یہ ویلنٹائن ڈے کو جو منایا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا عید کا یا خوشی کا دن کوئی ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم یا قوم کے لوگ مل کر منائیں۔ یہ خرافات میں سے ہے، بدعات میں سے، اور یہاں تک کہ شرک بھی ہے۔ کیسے ہم دیکھیں گے آگے۔ تو ہم کوئی چیز اپنی مرضی سے ایڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ہیلے اور بہانے بناتے ہیں، مطلب ایکسکیوزز، نہیں عید تھوڑی منا رہے ہم، جسٹ ایسے ہی۔ ارے جسٹ ایسے ہی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ میسج کرتے ہیں جمعہ مبارک، ہے نا؟ جمعرات کے دن رات بھر چالو رہتے ہو جمعہ مبارک۔ واٹس ایپ کمپنی پریشان ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟
خوش بھی ہوتے ہوں گے، اپنا پروپوگیشن کتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ جمعہ مبارک کہاں سے لائے؟ کچھ لوگ بولتے نہیں، وہ حدیث میں آتا نا جمعہ کو عید المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کی عید، لیکن یہ ویسی عید نہیں۔ جمعے کے دن اچھے کپڑے پہنے، نماز کی تیاری کرے، اللہ نے خاص یہ دن بنایا عبادت کے لیے، جیسا پچھلی امتوں کو جمعے کا دن دیا گیا تھا، یہود اور نصارہ کو، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حدیث ہے نا کہ یہودیوں کو یہ دن دیا گیا تھا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ہفتے کا دن لیا۔ نصرانی کو بھی یہ دن ملا، انہوں نے اتوار کا دن لیا ہے نا، لیکن جب امت محمدیہ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ دن دیا گیا تو انہوں نے اس کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن خاص رکھا جمعہ کے دن ایک انسان غسل کرے، ٹھیک ہے، عبادت میں خلوص کے ساتھ جمعہ کے لیے وہ پہنچے خطبے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ خطبے کے سے لے کر نماز ہونے تک تجارت حرام ہے۔ جیسے پچھلی امتوں پہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ہفتے کا دن عبادت یہودی کے لیے دیا گیا تھا، لیکن کیسے تھا وہ؟ پورا دن عبادت کرنا ہے، کچھ بھی دوسرا کام دھندہ نہیں۔ مچھلی والوں کا قصہ معلوم ہے نا آپ کو، جو بندر اور سور بنا دیے گئے تھے۔ تو مسلمانوں کو بھی دن دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آسانی کی، پورا دن عبادت تھی۔ امام کے ممبر پہ کھڑے ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک یہ دن خالص پیور عبادت کے لیے آپ کو دینا ہے، تمام کام دھندے سب چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک عجیب چیز چلتی ہے، ایک نیا کہاں سے لایا پتہ نہیں، عصر کے بعد نہیں پڑھنا، بولے عصر کے بعد کام دھندہ نہیں کرنا، عصر سے مغرب پڑھائی لکھائی نہیں کرنا، ہے نا، فزکس کیمسٹری نہیں پڑھنا، نہیں، یہ کہاں سے لائے کدھر سے لائے پتہ نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ جمعہ کے دن آپ مسجد میں داخل ہو جائے امام کے ممبر پر کھڑے ہونے سے پہلے، یہ ملتا ہے ثبوت، ٹھیک ہے۔ جمعہ مبارک کے چل رہے تو یہ بھی عید نہیں ہے۔ کوئی بولتا ہے جمعہ مبارک، تو یاد رکھیے عید وہ ہوتا ہے جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے عید میں۔ عید الفطر عید کے دن، پھر عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد کے کتنے دن؟ کتنے؟ 3، تو کتنے دن ہو گئے؟ وہ 4 اور یہ 5، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ لیکن جمعہ کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، اکیلا نہیں۔ اگر آپ نفلی روزے رکھ رہے ہیں، جیسے کسی کو ایام بیس کے روزے رکھنے کی عادت ہے، ایام بیس کے روزے پتہ ہے کہ آپ کو کون سے ہوتے ہیں؟ چاند کی 13، 14، 15، پتہ ہے نا آپ کو، یہ سنت ہے۔ تو کوئی شخص اگر یہ روزے رکھتا ہے اور بیچ میں جمعہ آ جاتا ہے تو روزے رکھ سکتے نا؟ تو اگر یہ عید ویسی عید ہوتی تو اس میں روزہ رکھنا حرام ہو جاتا تھا، تو یہ ویسی عید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، بات دوسری طرف آ گئی، ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ جب ایسے ہم جمعے کو کوئی اسپیشل کیٹیگری نہیں دے سکتے، جتنا دیا ہے اسپیشلٹی اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں، تو یہ ویلنٹائن ڈے کہاں سے لوگوں نے لے کر آ گیا؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدھے سے یہ تو غیروں کی اتباع ہے، ان کی مشابہت ہے، ان کو فالو کرنا ہے، کاپی کرنا ہے، تو یہ یاد رکھیے حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی جو آخری حج، آپ نے ایک ہی حج کیا، اس کے چند مہینوں بعد آپ کا انتقال ہو گیا، آپ وفات پا گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس سے پہلے جو سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے وقت، وہ کیا تھی آپ سبھی جانتے ہیں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے اس دن، کیا؟ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج کے دین جو ہے دین اسلام کیا ہو گیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے اپنا انعام تمہارے اوپر کیا، تمہارے لیے بہت ساری آسانیاں کی، حلال اور حرام کی تمیز اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر رضامند ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ دین اسلام لے کر کوئی آئے گا تو اس کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اس پر وہ اپنی زندگی گزار کر آئے گا تو اس کے لیے آسانی ہے۔ تو اللہ اس پر راضی ہے، مطلب جو اس پر چلے گا اللہ اس کے لیے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام یہ آخری ہے، اینڈ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کیا گیا۔ اب اس کے بعد اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی زیادتی ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت اچھا واقعہ مجھے یاد آ گیا تو بتا دیتا ہوں۔ وہ رات میں عبادت کر، وہ بہت توحید پرست ہیں، لوگوں نے ان کو غلط بنا لیا، لوگ ان کو آواز لگاتے ہیں یا غوث اعظم، ہے نا، جبکہ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو،
یا میں لوگوں کی مشکلیں دور کرتا ہوں، ان لوگوں نے خود اپنے حساب سے گھڑ لیا ہے۔ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میرے پاس ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کے ماننے والے، ان کو جو فالو کرتے ہیں، جو ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، وہ لوگ کس راستے پر چل پڑے، جبکہ ان کی تعلیمات، ان کی ٹیچنگز تو بالکل اپوزٹ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لوگ بس اندھی تقلید چلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ ایک بار تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، رات میں اچانک ایک گولڈن تخت چیئر اوپر سے اتری روشنی کے ساتھ، اور اوپر سے آواز آئی، اے عبد القادر، ہم تمہاری عبادت سے خوش ہو گئے، آج سے تمہارے اوپر وہ چیزیں حلال ہے جو دوسروں پہ حرام ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر رک گئے اور پھر کہا، کیا تو میرا رب ہے؟ آواز نہیں آئی۔ تو انہوں نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا مردود، شیطان یہاں سے نکل جا۔ تخت غائب ہو گیا، روشنی چلی گئی۔ ان کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس فتنے میں پڑ جاتا، گمراہ ہو جاتا۔ صبح ہوئی، اسٹوڈنٹ سے ملے، پورا واقعہ سنایا اسٹوڈنٹس کو۔ ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے جو علم لینے ان سے آتے تھے، اس لیے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس لیے پہلے سے آگاہ کر دیں۔ اسٹوڈنٹس بولنے لگے، شیخ آپ نے پہچانا کیسے وہ شیطان ہے؟ دیکھیے، شیطان اس لیول پہ جا کر بھی انسان کو بہکا سکتا ہے، فزیکلی دقت ہے نا۔ فتنہ ایک ہے نا، قیامت سے پہلے دجال جنت لا کر بتائے گا ہاتھ میں، بس جو ایمان پر ہوں گے وہ بچ جائیں گے اس جو ہے فتنے سے۔ تو کہا کہ آپ نے پہچانا کیسا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے، میں فوراً سوچا یہ جو آیت تھی نا، اليوم اکملت لکم دینکم، کہا کہ میرے ذہن میں وہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چیزیں حرام ہیں وہ مجھ پر حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کمپلیٹ کر کے چلے گئے، اب اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوں گی، تو جو ان پر حرام تھی وہ مجھ پر حلال کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں تو ایک امتی ہوں چھوٹا سا۔ وہ سمجھ گیا کہ شیطان ہے۔ تو شیطان نے جاتے جاتے بھی ایک اور چال پھینکا، بولے ایک چال کیا بولا؟ اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تاکہ انسان کو علم کا تکبر آ جائے، فخر ہو جائے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہنے لگے؟ میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انسان کو گمراہی سے بچانا یا گمراہی میں مبتلا ہونے دینا۔ تو انہوں نے اپنے علم پر فخر، تکبر نہیں کیا، سمجھا آپ کو؟ تو خیر، تو شیطان الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ جو ہے ہیلے اور بہانوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں سے یہ ایک ہیلا اور بہانہ ہے جو ویلنٹائن کے نام پر منایا جاتا ہے۔ تو لوگ، میں بولا نا، کچھ لوگ برا کیوں نہیں مانتے؟ شیطان نے ان کو ایسے گمراہ کر کے رکھا ہے، جسٹ تو منا رہے، جسٹ چاکلیٹ تو دے رہے، گفٹ ایکسچینج کر رہے، اس میں برائی کیا ہے؟ یہ جسٹ والی چیز بہت ڈینجر رہتی ہے۔ اگر فرشتہ جہنم میں بول دیں گا تم کو جسٹ ہی جہنم میں ڈال رہے ہم، کیا کریں گے تب؟ جسٹ وہاں کا ایک سیکنڈ کیسی گرمی ہے وہاں پر، ایسی گرمی ہے کہ ہڈیاں پگھل جائیں گی، ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے نا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن یعنی جو فیول ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ پتھر ایز اے فیول یوز ہونے والا ہے، کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے پتھر، 2000 فیرنہائٹس کے اوپر پگھلنا شروع ہوتا ہے، وہ 2000 فیرنہائٹس پہ وہ پگھلے گا اور ایز اے فیول یوز ہوگا، تو وہاں کا ٹیمپریچر کتنا ہے آپ سمجھ جاؤ۔ اور وہ ایسے ٹیمپریچر میں فرشتے نے اگر آپ کو بولا کہ جسٹ ہی جا کر آنے کا اندر، کیا حال ہونے والا ہے؟ تو بہت ڈینجرس ہے نا ایسا بہانہ لینا، اور اپنی منمانی اور اپنی خواہش کے لیے بس بول دینا کہ ہم تو ایسے ہی منا رہے۔ نہیں، کیوں نہیں؟ اس میں اتنی سختی سے کیوں میں کہہ رہا ہوں، یا علماء اس پر اتنی سختی سے کیوں بیان دیتے ہیں؟ چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں اس کی اصل جو ہے کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں ہم اس کا، ویلنٹائن ڈے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ چلیے ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں،
یہ تہوار بہت پرانا ہے، سینچوریز، صدیوں پرانا ہے، یعنی ہم اس کو کہیں گے یہ مطلب بیفور کرائسٹ جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا یہ واقعات ہے۔ جو رومنز تھے، روم پتہ ہے نا آپ کو، روم ایک ملک ہے، تو جو روم ہے، تو رومنز جو ہے ان کے پاس ایک ان کا جو ہے لیڈر، ایک بادشاہ جو حکمراں تھا، رومیولوس، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو رومیولوس تھا اس کے تعلق سے ایک کہانی آتی ہے، الگ الگ کتابوں میں الگ الگ کہانی ہے، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، ہر کتاب میں الگ قصہ ملے گا، اس لیے میں آپ کو پہلے سے وضاحت کر دے رہا ہوں، پہلے سے کلیئر کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو پڑھ لیں پھر انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں یہاں تو کچھ اور تھا، کیونکہ اس میں کہیں بھی حقیقت نہیں ہے، سب جگہ ملاوٹ ہے، کیونکہ ہم جانتے صرف ایک کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہے، اور وہ ہے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہے۔ چلیے اب یہاں پر وہ رومیولوس جو تھا، کچھ قصے جو آتے ہیں الگ الگ، میں سب شارٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ان کے نزدیک کیا تھا ایک عقیدہ کہ رومیولوس جو تھا اس نے کیا کیا، ایک جو بھیڑیا ہوتا ہے فیمیل فاکس، لومڑی آپ کو پتہ ہے لومڑی ہوتی ہے، ایک بھیڑیا بھی ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو، ولف، تو فیمیل ولف کا جو ہے اس نے دودھ پیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے عجیب قسم کی شکتیاں آ گئی۔ یہ عجیب عجیب اسٹوریز میں کامکس میں سننے کو ملتا، اب انہوں نے کہاں سے لیے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اس کا دودھ پی لیا تو اس میں عجیب شکتیاں آ گئی، بڑی طاقت آ گئی، اور اس کے بڑے قصے عجیب اور غریب بنائے گئے الگ الگ۔ تو اس کی اس رسم کو جس دن وہ اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کو کرنے کے لیے رومنز کے اندر، جو رومی لوگ تھے ان کے اندر یہ بات جو رواج پا گئی کہ فروری کے مہینے میں وہ ہوا تھا واقعہ۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے فروری کے مہینے میں، یہ لوگ فروری کے مہینے میں سیم اس ایکشن کو کرتے، لیکن اس طریقے سے کرتے کہ وہ ایک بکری لیتے اور ایک کتا لیتے اور اس کو ذبح کر دیتے، اور اس کا خون جو ہے نا اس قوم کے، اس کمیونٹی کے جو مضبوط دو نوجوان اس خون کو اپنے جسم پر مل لیتے۔ کتنا ان ہائیجینک ہے، ٹھیک ہے؟ اس خون کو مل لیتے اور اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے کوڑے لیتے، لیدر کے بیلٹ جو آتے ہیں نا، وہ لے کر راستے سے بڑا جلوس نکلتا، اور اس میں کیا ہوتا، سارے مرد عورتیں راستے میں دونوں طرف سے کھڑے ہوتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان پر خاص قسم کی روحانی چیزیں نازل ہوتی ہے، خاص طاقتیں ان کو بھی آ جاتی ہے فروری کے مہینے میں، پتہ نہیں فروری کے مہینے میں کیسے آتی تھی وہ۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے، چلتے چلتے لوگوں کو اس سے مارتے تھے، تو لوگ اس کو خوش قسمتی سمجھتے تھے جس کو بیٹھی، اور وہ ایسا جس کو لگ گئی اس کی شادی ہو جائیں گی، پرابلم چل رہا تھا، نکاح نہیں ہو رہا تو شادی ہو جائیں گی، اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائیں گی، یہی چیزیں چلتی نا باباؤں کے پاس درگاہوں پہ، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ اسپیشل مار کھانے کے لیے آتے تھے، ایسا دیتے تھے، ایسا مطلب ہم کو بھی ایک دے دو بول کے۔ تو یہ خرافات، بدعت اور شرک وہاں سے جنم لیا، اور یہ ہر سال اس کو منایا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سلسلہ کئی سال چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس کا، اس فروری کے مہینے سے اس کا یہ ویلنٹائن ڈے کا تعلق، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل میں اس کو ہم جوڑیں گے اب آگے چل کر، جو 200 اے سی آفٹر کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو ڈیٹ ہے اس کو ہم اے سی بولتے ہیں، کرسچن لوگ اے ڈی بولتے ہیں، آفٹر ڈیتھ، لیکن ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، اس لیے ہم بولتے ہیں آفٹر کرائسٹ، اے سی۔ تو 200 اے سی کے بعد کا واقعہ ہے کہ ویلنٹائن نام کا ایک شخص تھا، ایک عیسائی تھا، کرسچن تھا، وہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، عیسائیت کو پھیلانے کے لیے روم گیا، روم ملک تھا اس زمانے سے، وہ روم گیا، اور روم جانے کے بعد اس نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو جا جا کر جو عیسائیت کے بارے میں بتانا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس زمانے میں جو کلاؤڈس کنگ تھا وہاں کا، اب کسی نے کلاؤڈس 2، کسی نے کہا کلاؤڈس 3، یہ الگ الگ تھے، جس طرح سے مغل ہوا کرتے تھے نا اس طرح سے یہ تھا۔ تو وہاں پر وہ دوم تھا یا سوم، مطلب کون سے نمبر کا کنگ تھا وہ کلیئر نہیں ہے، ہسٹری میں الگ الگ ملتے ہیں۔ تو
اس نے کیا کیا تھا، اس نے شادیوں پر پابندی لگا دی تھی، کہا کہ کوئی شادی نہیں کریں گے سولجرز. کیوں؟ شادیاں کر لیتے تو فیملی سے پھر محبت، پھر انسان کیا کرتا تھا، بیوی بچوں کی محبت میں جنگ پر نہیں جاتا تھا ساتھ میں ان کے. تو شادیاں بند، کوئی سپاہی شادی نہیں کرے گا. تو نیا پرابلم ہو گیا شادی نہیں کریں گے. تو یہ جو تھا کون، ویلنٹائن، سینٹ ویلنٹائن، یہ ایک پادری پوپ تھا. پیسچر جو ہوتے نا عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ کیا کرتا تھا، چپکے چپکے یہ سولجرز کی شادیاں کرواتا تھا، مطلب ہڈن. ایسے ویلنٹائن بہت رہتے کیوں ادھر گلیوں میں ملاپ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے خیر وہ ڈسکشن بعد میں. تو یہ کام کیا کرتا تھا وہ. بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. یہ ہسٹری میں ملتا ہے، الگ الگ اسٹوریز ہے، ہم کوئی ایک اسٹوری پہ بولیں گے نہیں کہ ایسا ہی تھا، چینج بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ چلا گیا جیل میں. پھر ایک اسٹوری ملتی ہے کہ جیل میں جانے کے بعد جیلر کی بیٹی سے اس کو عشق ہو گیا. کچھ جگہ لکھا نہیں، سپاہی تھا ایک، اس کی بیٹی تھی، اس سے اس کو عشق ہو گیا. اور جب پتا چلا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے اس کو آفر دیا، ٹھیک ہے تمہاری غلطی معاف کر دیں گے، تم کرسچینٹی چھوڑ دو، عیسائیت چھوڑ دو، اور پرانے رومی مذہب کے اوپر آ جاؤ، رومنس کے مذہب پر، جو وہ مطلب کیا کرتے تھے غیر اللہ کی عبادت، یعنی جو بھی ان کا طریقہ تھا، آگ کی پرستش، اور وہ جو فروری میں ڈے مناتے تھے. ٹھیک ہے. کہا کہ تم اس کو مان لو تو ہم تم کو معاف کر دیں گے. اس نے انکار کر دیا. تو انہوں نے 14 فیبروری کو، اور ایک جگہ آتا ہے 15 فیبروری کو، اس کو زندہ جلا دیا، اس کو مار دیا. اب قصہ ختم ہو گیا. اب اتفاق سے جو ایک تہوار منایا جاتا تھا بت پرستی کا، میں نے آپ کو بتایا نا پہلے، شرک جو ہوتا تھا وہ بھی فروری میں ہوتا تھا، اور ویلنٹائن کا واقعہ بھی جو ہے فیبروری میں ہوا. اتفاق تھا یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ 269 AC میں کچھ ہوا، یہ کچھ واقعہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد وقت گزرتے گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو روم تھا وہ عیسائی ہو گیا. جو سینٹ جو تھا پوپ جان پال، یہ ایک آدمی تھا، اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آتی ہے. یہ یہودی تھا، اس نے عیسائیت قبول کیا. عیسائیت قبول کرنے کے بعد بہت سارے جو ایکسپرٹ ہے، جو انٹر ریلیجس ڈائلاگ بولتے ہیں، یا انٹر ریلیجن کے اوپر جو اسٹڈی کرتے ہیں مختلف مذاہب پر، ان کا بولنا ہے کہ جو سینٹ پال تھا، جان پال، اس نے سب سے پہلے عیسائیت میں یہ عقیدہ لایا ٹرینیٹی کا، 3 خداؤں کا. اور اس نے یہ عقیدہ لایا کہ ویسے ٹرینیٹی کا عقیدہ ان کے پاس پہلے سے تھا، کیونکہ قرآن نے خود کہا نا لا تقولوا ثلاثہ، ڈونٹ سے ٹرینیٹی. کہ وہ لوگ کیا مانتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ ایک ہے، جبرائیل علیہ السلام 2، اور عیسیٰ علیہ السلام 3، تینوں مل کر ایک خدا بنتا ہے. نعوذ باللہ یہ جو ثلاثہ کا عقیدہ ہے ٹرینیٹی کا، یہ جو ہے اس کی تبلیغ سب سے زیادہ کیا سینٹ پال نے، جان پال نے. ٹھیک ہے. دوسرا، اس نے یہ عقیدہ لایا، جو ایکسپرٹس ہیں ان کا بولنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، نعوذ باللہ بولتے ہیں کہ جیزس نے انسانوں کے گناہوں کے لیے اپنی قربانی دے دی، اور یہی وجہ سے تو وہ سارے تمام دنیا کے گناہ کرتے ہیں. وہ لوگ بولتے ہیں نا سیکریفائس ہو گیا نا، ان کے گناہوں کا بدلہ ہو گیا، اب کچھ بھی کرو، اس لیے تو ان کے پاس اتنی برائیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو بعد میں یہ ہوا کہ رومن جو کنگ تھا وہ عیسائی ہو گیا، کرسچن ہو گیا، اس نے عیسائیت قبول کر لیا. تو ان کی بعد والی جو جنریشن تھی ان کو ایسا لگا یار اپن نے غلط کام کرے، بیچارہ ویلنٹائن اچھا آدمی تھا، اس کو اپن نے اڑا دیے، تو یہ ٹھیک نہیں تھا. تو اپن کیا کریں گے، اب وہ امن اور شانتی کا پیغام لے کر آیا تھا، تو اپن کیا کریں گے، اس کے نام سے ایک امن اور شانتی کا دن منائیں گے، ویلنٹائن ڈے. یہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ڈے منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اپنے ایشیا اور اس کے کچھ آس پاس کے علاقوں میں یہ 14 کو منایا جاتا ہے. کچھ جگہوں پر یہ سرد موسم جب آتا ہے تبھی منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی الگ الگ ہسٹری ہے اور الگ الگ اس کے تعلق سے چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. خیر، اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ منایا جانے لگا امن اور شانتی کا دن. دھیرے دھیرے اس میں کیا ہوئی، بگاڑ. دھیرے دھیرے اس میں ایڈیشن چیزیں ہوتے رہی، بدعت، خرافات. اور چیزیں کیسے بڑھتی آپ کو معلوم ہے نا. ایک بہت اچھا سا جوک آیا تھا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مزیدار ہے.
اسی سے ریلیٹڈ ہے بدعت کیسی پھیلتی ہے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے شاید آپ کو. ایک آدمی ایک گاؤں میں جاتا ہے, مہمان ہوتا ہے وہاں کا, لوگ اس کو بہت خاطر کرتے ہیں, کھانا وانا بہت ساری ڈشز لا کے رکھ دیتے ہیں, وہ لے کر بیٹھتا ہے کھانے کے لیے, تو کھانے کے ساتھ میں ایک بڑا موٹا ڈنڈا لا کے رکھتے بازو میں. جب بھی کوئی مہمان آتا نا تو کھانا اور ساتھ میں ایک ڈنڈا. تو ایک بار جو مہمان آتا بولتا ہے ڈنڈا کیوں؟ تو سارے لوگ بولتے نہیں ایسی آپ کھاؤ. بولے یہ ڈر تھا نا, ڈنڈا کھلا رہے اور ڈنڈا رکھ رہے بازو میں. بولتا نہیں پہلے بولو کیوں تو کھاؤں گا. ارے بولتے آپ ڈرو مت, آپ کھاؤ صرف, یہ ہمارا رواج ہے. بولے تو اس کو اور ٹینشن آتا, رواج ہے مطلب بعد میں دھونے کا رواج تو نہیں ہے کچھ ایسا. بولتا نہیں پہلے بتاؤ یہ ڈنڈا کیوں لائے, نہیں تو میں کھانے والا نہیں. سب بولتے یار ابھی ہم کو کیا کرنا پڑے گا, ہمارے بزرگ کو لانا پڑے گا, وہ بتائیں گے کہ ڈنڈا کیوں رکھتے. ہم کو تو نہیں معلوم. بولے ہم رکھتے بس ڈنڈا, مہمان آیا تو ڈنڈا رکھنے کا. بولے تو بزرگ کو لے کر آتے, بیچارے لکڑی ٹیکتے ہوئے پہنچتے. بولے چچا یہ سب پوچھ رہے مہمان کہ ڈنڈا کیوں, ہم کو بھی نہیں معلوم یہ ڈنڈا کیوں. جو میزبان ہے وہ بولتے. تو چچا بولتے ارے تم بیوقوف لوگ ہو. بولے یہ ڈنڈا نہیں رکھنے کا. بولے چھوٹی پتلی بیت لاؤ, بولے سلم پتلی لکڑی آتی نا, بولے وہ لے کر آؤ. بولے اس کو اور ٹینشن بڑھتا, پہلے ڈنڈا تھا پتلی والی, ڈنڈا ہٹا دیتے پتلی والی لے کر آتے. تو یہ بولتا مہمان نہیں یہ کیوں. بولے تو چچا بولتے ارے ایسی ہے ہم ایسی رکھتے. بولے یہ تو بولتا نہیں پہلے بتاؤ کیوں رکھے تو کھاؤں گا. بولے میں اس کو ڈر لگتا نا, ڈنڈا بھی آ گیا پتلی لکڑی بھی آ گئی. تو چچا بولتے یار میں تو اپنے بچپن سے ایسی سنتے آ رہا ہوں, اب میرے سے ایک بڑے ہیں, بولے میرے دادا کی عمر کے, بولے ان کو لے کر آئیں گے. بولے ان کو معلوم ہے کہ یہ ڈنڈا ہم لوگ کیوں رکھتے. تو وہ بیچارے ان کو 2 لوگ پکڑ کے لاتے, چلنا بھی نہیں آتا ان کو, زندہ رہتے بیچارے کیسے تو بھی ہو, ٹھیک ہے. اب ان کو لے کر آتے, ان کو لا کے بٹھاتے. بولتے یہ پوچھ رہے یہ ڈنڈا نہیں بیت تھی, اب یہ بیت پتلی لکڑی کیوں. وہ بولتے تم لوگ بیوقوف لوگ ہو. بولے یہ بیت نہیں رکھنے کا. بولے ایک چھوٹی لکڑی لاؤ, بولے اتنی سی, ایک آدھے فٹ کی. تو آدھے فٹ کی لکڑی لا کے رکھتے. پھر تو یہ بیچارہ اور پریشان, 3 چیزیں چینج ہو گئی, اب یہ چھوٹی لکڑی کیوں. بولے اب اور ٹینشن آتا اس کو. تو لے رہے نہیں یہ رواج, نہیں میں کھاؤں گا اس نے. بولے جب تک بتائیں گے نہیں. تو وہ حضرت جو رہتے اولڈ ایج, بولتے اپنے بازو والے گاؤں میں میرے بڑے بھائی ہے, بولے ان کو معلوم ہوں گا. بولے وہ پہلے سے سب رسمیں کرتے آ رہے, ان کو ڈولی پہ بٹھا کر لاتے, چلنا بھی نہیں آتا ان کو, اتنے ایجڈ رہتے ہو, چل بھی نہیں سکتے ہو اور دکھتا بھی نہیں ان کو. ان کو لاتے. بولے یہ پوچھ رہے لکڑی کیوں رکھتے یہاں پر کھانے کے ٹائم پر, تو وہ ان کو دکھتا بھی نہیں. بولتے بتاؤ کون سی لکڑی, تینوں لکڑیاں دیکھ کر دیکھتے ہو پورے ہاتھ میں لے کر, آخری میں چھوٹی والی دیتے. بولتے کیا بیوقوف لوگ ہو. بولے تم لوگ یہ لکڑی تھوڑی رکھتے تھے, ہم وہ پان کی کاڑی رکھتے تھے کھانے کے بعد کرنے کے لیے. بولے دانت میں کچھ اٹک جائے تو اس کے لیے لکڑی رکھتے تھے. بولے سال گزرتے گئے لکڑی کا سائز بڑا ہو گیا. تو بدعت ایسی انٹر ہوتی, کسی بھی قوم میں بدعت شروع ایسے ہی ہوتی, دھیرے 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 دھیرے, ایک دم نہیں آتی کوئی بھی چیز. تو ویسے ہی وہ ویلنٹائن کی جو بدعت اور خرافات تھے, بڑھتے بڑھتے پہلے ہوتا تھا کہ ایک امن کا دن منایا جاتا, لوگ کبوتر اڑاتے 14 فروری کو. کئی سال گزرتے گئے, لڑکے لڑکیاں مل کر آ کے کبوتر اڑا رہے. پھر سال گزرتے گئے, پھر لڑکے لڑکیوں کے آپس میں ملاقات, پھر ایک نئی رسم, فش پونڈ کھیلتے نا اپنے پاس, ویسے وہاں پر شروع ہوا. ایک ڈش میں پورے لڑکوں کے نام ڈال دیے جاتے, لڑکی آ کر چٹھی اٹھاتی, جس کے ساتھ چٹھی اڑ گئی جس کے نام کی اس سے اس کا نکاح. پھر مسئلے بڑھ گئے, کس کے بھی ساتھ نکاح ہو جا رہے تو لڑائیاں جھگڑے ڈائیورس. پھر اس میں چینجز, بولے ابھی یہ سال صرف چٹھی اٹھانے کا, اگلے سال نکاح, پہلے 1 سال دیکھ لینے کا کہ برابر ہے کہ نہیں, پورا خاندان کی انکوائری. ایسے دھیرے 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 پھر عشق مزاجیاں اور بہت ساری چیزیں جب بڑھتی گئی, تو جو اٹلی تھا, جو عیسائیوں کا ایک بڑا سینٹر مانا جاتا ہے اٹلی, جہاں پر ان کا پوپ ہوتا ہے, جو کرسچنس میں ہوتے ہیں نا, رومن کیتھولک ایک ہوتے ہیں, اور جو ہے پروٹیسٹنٹ, 2 گروپ ہے ان کے اندر, کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹ. تو کیتھولک جو تھے ان کا سردار, ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے پوپ, وہ اٹلی میں ہوتا ہے, ویٹیکن سٹی میں. اس نے بولا کہ یہ سب برائیاں ہیں, خرافات ہے, اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. تو کئی زمانے تک وہ بند رہا.
پھر کئی سال بعد پھر سے واپس شروع ہوا، یہ 18-19 سینچری میں پھر سے اس کو طول دیا گیا، بڑھایا گیا، تاکہ نوجوان اس میں بزی رہے۔ جو حکومتیں تھیں انہوں نے خاص طور سے اس کو لوگوں کے اوپر عام کیا کہ لوگ اس میں بزی رہیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنی روٹیاں بناتے رہو اور ان کو یہ کاموں میں لگے رہنے دو۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی اس چیز میں آ گئے، مسلمان بھی اس لپیٹ میں آ گئے۔ تو سینٹ ویلنٹائن کے اندر جو چیزیں مطلب اس کے تعلق سے جو ویلنٹائن ڈے میں منایا جاتا تھا، میں نے ساری چیزیں مختصر سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کے لیے یعنی ہمیں اس تہوار کو منانا کیوں ناجائز ہے؟ تو پہلے ایک سینٹنس میں بات کہہ دوں میں، اس کو منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا یا سیلیبریٹ کرنے والوں کی ہیلپ کرنا، کسی بھی قسم کی مدد کرنا، اس میں استعمال ہونے والے گفٹس یا چیزیں جو دی جاتی ہے، پھول وغیرہ، اس کا خاص اہتمام کے لیے تجارت دکان وغیرہ ڈال کے اس میں ہیلپ کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اس میں دی گئی وش کو قبول کرنا، سیم ٹو یو بولنا، یہاں تک یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، علماء کے اقوال ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ سب حرام ہے، کوئی بھی چیز اس میں کی جائز نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے بھی سن لینا جو بولتے کہ جسٹ ایسے، تو یاد رکھیے میں نے اگزامپل دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو جسٹ جہنم میں ڈال دیا تو وہاں کا ایک لمحہ بھی کتنا خطرناک ہے، وہاں کی آگ کیسی ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس کی جو حقیقت ہے وہ کیسے ہمیں یہاں پر وضاحت اس کی جو ملتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہ اسلام میں ایک نیا بدعت، ایک نئی خرافات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، ہماری عید یہ ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی چیز کا سیلیبریشن خاص طور سے ایز اے ہول کوئی گروپ مل کر مناتا ہے، کوئی کمیونٹی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، حدیثوں کے سب سے بڑے جو عالم کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اسلام میں عیدین جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، اور یہ ہمارے مناسک یعنی نشانیاں ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور ایک شریعت مقرر کر رکھی ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈ ہے، ایک راستہ ہے چلنے کا۔ تو ہمارا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ تو یہاں پر یہ بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے، ان کی نماز ہے، روزے ہیں اور عید ہے۔ تو ہر شخص جان لے کہ اسلام کے اندر قرآن حدیث میں یہ ساری چیزیں بیان کر چکے ہیں، بیان ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسروں کے طریقوں کو اپنائے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ لکھتے ہیں کہ اس کو منانا جائز نہیں ہے، ایسی کوئی بھی خرافات اور بدعت، صرف ویلنٹائن ڈے نہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں، اور اس میں تجارت کرنا بھی درست نہیں ہے، اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کا لین دین کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آگے چلیے، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران آیت نمبر 105 میں کیا بیان کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب علیم۔ کہا کہ جب بات واضح ہو گئی کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، تو اب ہمارا کام ہے کہ اس کو ہم فوراً مان لے، اس سے اجتناب کرے، اس سے بچے، اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے، یعنی دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرے، ان کو بتائے کہ یہ چیزیں غلط ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ اور وجود نہیں ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو چیزیں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس پر اڑے رہتے ہیں، اس بات کو مناتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث کا ایک ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من،
جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، کاپی کرے گا، اس جیسا نقل کرے گا، اس طریقے کو اپنائے گا، اڈاپٹ کرے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ مطلب ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کا جو رزلٹ ہونے والا ہے قیامت کے دن جنت جہنم، آپ کا بھی وہی ہوگا۔ تو یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے، بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے۔ چلیے اسی طرح جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیروں کے تہوار اور اس کی مشابہت اختیار کرنا یہ حرام ہے، کسی بھی طریقے سے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کفار غیروں کے مذہب کی مشابہت یا کاپی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے ویسی دوستی رکھتا ہے جیسے کہ ایک مومن سے ہونا چاہیے، تو وہ جو ہے سرائی گمراہی کے اوپر ہے۔ چلیے اسی طرح اس طرح کی تہوار کا منانا، اس میں شرکت کرنا، ٹھیک ہے، یہ ناجائز ہے، یعنی حرام ہے۔ اس کو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں علماء کے بھی اقوال آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر۔ اسی طرح ان کے محفلوں میں جانا، ان کی مشابہت کرنا، ان جیسے لباس پہننا، جیسے اسپیشلی ویلنٹائن ڈے کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ پنک کلر کے ریڈ کلر کے ڈریس پہنے جاتے ہیں، پنک اور ریڈ کلر کے ہارٹس ایکسچینج کیے جاتے ہیں، چاکلیٹس دیے جاتے ہیں، پھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں ناجائز ہے اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ان سے ویسی دوستی اور دلی دوستی رکھنا جیسے ایک مومن سے ہونا چاہیے، یہ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ بہت بری بات ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سخت وارننگ ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ دوست سے مراد کیا ہے؟ آپ عام دوستی کر سکتے ہیں لیکن دلی دوست نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے اندر شامل ہو جانا، ان کی رسموں کو منانا، ان کے تہواروں میں جانا اور ان میں پوری طرح سے گھل مل جانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں دوستی کی جا سکتی ہے، ان کو اسلام کی بات بتائی جا سکتی ہے، ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ نرمی بھی کی جا سکتی ہے، پیار محبت سے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ سب آدم کی اولاد ہے، سب حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، وہ ہمارے ہی خون سے ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ وہ ہدایت سے دور ہے اور اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے۔ تو لیکن یہ بات تو شور ہے کہ ان کے ساتھ آپ ویسا معاملہ نہیں کریں گے جیسے ایک مومن کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایسا کرے وہ گمراہ ہے، یقیناً سرائی گمراہی پر ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اسی طرح کسی بھی طرح کی معاونت یعنی مدد، ہیلپ اس میں کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آج کل جو برائیاں ہوتی ہیں نا، اچھے لوگ جو برائی میں جاتے ہیں اس کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ جیسے ہمارا ایک دوست یا کوئی سہیلی ہے، وہ اس برائی میں مبتلا ہے، انوالو ہے، صرف ویلنٹائن ڈے نہیں، اور بھی قسم کی جو برائیاں ہوتی ہے، نامحرم سے دوستی، فرینڈشپ، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا بے وجہ، ٹھیک ہے، یا ان نیسیسری ان چیزوں میں انوالو ہونا جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی قسم کی برائیاں ہو سکتی ہے۔ ابھی ہمارا ایک اسپیسیفک ٹاپک چل رہا ہے اس لیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی دوست ہے، فرینڈ ہے، ہماری کوئی سہیلی ہے، وہ اس چیز میں انوالو ہے تو وہ آپ کو بھی گھسیٹتے ہیں میرے ساتھ چلو، آپ کہتے نہیں میں یہ چیزوں کو میں نہیں جاتا، یہ غلط ہے، گناہ ہے، آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے جانے کی، تو آپ کا دوست کیا بولتا؟ دوستی کی قسم۔ سب سے پہلا تو شرک، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں ہوتی، سمجھا آپ کو؟ پہلا شرک، آپ نے اس کی قسم کو مان لیا، مطلب آپ نے شرک کر دیے، بڑا گناہ ہے۔ دوسرا کیا بولتا ہو؟
میرے لیے تم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپن بچپن سے ساتھ رہ رہے دوست ہیں اپن, تیرے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا. وہ یاد دلاتا, ایموشنل ہو جاتا, آنسو بہاتا, کونے میں جا کر بیٹھ جاتا, آپ کا دل نرم پڑ جاتا. لڑکے تو بھی ایک بار تھوڑا اس میں سخت رہتے ہیں جو دین پر ہوتے ہیں نا, بولتے جا بھائی کچھ بھی کر, بولتا دوستی توڑ دوں گا, لڑکے بولتے ہاں توڑ دے. عام طور پر ہوتا ہے ایسا, لیکن لڑکے بھی آ جاتے کبھی کبھار یہ جھانسوں میں. لیکن لڑکیوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ دل نرم ہوتا ہے نا, نیچرلی اللہ تعالیٰ نے بنایا ویسا. اگر کسی سہیلی نے بول دی کہ میں بات نہیں کروں گی, تو جلدی جان دینا بہن سوری, چل بول کیا بول رہی, کیا کرنے کا بول جلدی. پھر وہ نہیں دیکھتے جائز ہے کام ناجائز ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا کہ نہیں دیتا, بس سہیلی ناراض نہیں ہونا. تو یہ نیچرلی جو ہے نرم ہوتا ہے ان کا دل. لیکن انہوں نے اس معاملے میں سخت بننا چاہیے, یہ معاملے میں انہوں نے سختی اختیار کرنا چاہیے. ایسے بہت سارے واقعات بھی ہوتے ہیں, لوگ آ کر سناتے بھی ہیں. وہ لڑکی لڑکے کے ساتھ چلے گئی, کیوں چلے گئی, تو بولے وہ بعد میں اس کو افسوس ہوا, سمجھ میں آیا, واپس آئی, بولے کیوں گئے آپ, تو بولے وہ بول رہا تھا تم نہیں چلے تو میں جان دے دوں گا. تو یہ بیچاری نرم پڑ جاتی, اور وہ بھی بہت ہوشیار رہتا ہو, جو بولنے والا رہتا ہے ایموشنلی پھنساتا ہے وہ. اس کو معلوم ہے لڑکیاں نرم رہتے, میں تمہارے لیے جان دے دوں گا, میری بات نہیں سنے تو میں مر جاؤں گا. جب کہ آپ کا جواب ہونا کہ جا بھائی پہلی فرصت میں مر جا. برابر ہے کہ نہیں؟ تو جہنم میں جانا چاہتا ہے, میرے کو بھی لے کے جانا چاہتا ہے, سیدھا بولنے کا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا ایموشنلی ڈائلاگ کسی نے مارا تو بولنا, دیکھیے لوگ بولتے ہیں ارے نہیں وہ بہت نہیں, ایسے واقع عجیب دکھتا ہے چیزیں بولنے کو, لیکن یہ چیزیں سامنے آتی اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں. ایک آدھ لڑکی رہتی ہے بولتی نہیں وہ بہت چاہتا, بولے بہت جان سے زیادہ چاہتا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ سب کچھ کر سکتا, ایسا کر سکتا ویسا. تو تھوڑی سی عقل استعمال کرنا کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, ماں باپ, اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھیے. جب آپ بچپن میں, جب آپ چھوٹے تھے, جب آپ کو ہوش نہیں تھا, آپ بستر میں غلاظت بھی کر دیتے تھے, وہ والدین تھے جو راتوں رات جاگتے تھے. آپ کو تھوڑا بھی ٹیمپریچر آ جاتا تو وہ والدین تھے جو آپ کے پاس قریب بیٹھتے تھے. آپ غلطی کرتے تھے, ان کا نقصان کرتے تھے, لیکن اس کے بعد بھی وہ آپ کو تکلیف نہیں دیتے تھے. اور یہاں آپ تھوڑا سا کسی کو نہ کہہ دے تو بول رہا کہ ایسا کیسا یہ, جبکہ آپ کے والدین کو آپ نے اپنی زندگی میں پیدائش سے لے کر اب تک کئی بار کئی چیزوں پہ نہ بولا ہے, ضد کیا ہے, اپنی ضد سے ان کو منوایا ہے, لیکن انہوں نے کبھی آپ کو گھر سے نکال دیا کیا؟ آپ کی صحیح غلط سب چیزوں کو سنا انہوں نے. ان سے زیادہ پیشنس اور صبر کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ آج کل کا جو لڑکا جو جس کو 2 دن ہوئے مل کر یا 2 سال ہوئے مل کر, اور آپ اس کے لیے والدین سے دغا بازی دھوکے بازی کرتے ہیں, یہ بالکل ایک مومن کیا ایک غیر بھی رہا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ دھوکہ ہے, غلط ہے نا. کوئی لڑکی نے اگر کسی لڑکے کو نہ بول دی تو وہ لڑکا کیا بولتا, دھوکہ دے دیے میرے کو. جبکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کو دھوکہ جو دے رہے وہ کیا, اس سے ملاقات ہو کر 2 سال 3 سال ہوئے, لیکن والدین 17 18 سال 20 سال سے آپ کو پال رہے ہیں. ان کو دھوکہ دینا بڑا دھوکہ ہے یا اس کو دھوکہ دینا بڑا دھوکہ ہے؟ میں تو بولتا ہے اگر کسی لڑکی کا ایسا کوئی مسئلہ ہے یا کسی لڑکے کا ایسا کچھ مسئلہ ہے, لیکن سمجھ میں آ جائے کہ دین کیا کہتا ہے, یہ جو کر رہے تھے غلط تھے, ایسے معاملے میں دھوکہ دینا ہی پڑے تو دے ڈالنا. دھوکے سے مراد اپن اس کو کوئی کھڈے میں تھوڑی ڈال رہے لیا کر. دھوکے سے مراد کہ بھائی اب یہ چیزیں غلط تھی, بند, آج کے بعد نہیں, یہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ایسا آپ ڈیسیجن لیں. کیوں؟ کیونکہ جہنم بہت خطرناک چیز ہے. دنیا کے انجوائمنٹ تھوڑے سے ہے, کتنا جئیں گے, 50 سال 60 سال 70 سال, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی اس غلطی کو پکڑ لیا اور اس کو معاف نہیں کیا تو یاد رکھیے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, آگ کے حوالے ہونے والے ہیں. تو اس عمر میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کر رکھنا یہ بہت اہم ہے. تو کوئی بھی برے کاموں میں, کسی چیز میں کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی غلط کام میں, ناجائز کام میں کسی کی کوئی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. ایک اور میسج میں آپ کو دیتا ہوں آخر میں جو میسج ہے وہ یہ ہے, اس طرح کا بیان جب آپ سنتے ہیں, اس طرح کا لیکچر جب آپ اٹینڈ کرتے ہیں, آپ کا ایمان جاگ جاتا ہے. میں ہو یا آپ ہو, کوئی بھی ہو, سب برابر ہے.
ہم جو ہے بوسٹ ہو جاتا ہے ایمان، جذبہ آ جاتا ہے، بولتے ہیں ہم ساری غلط چیزوں کو چھوڑ دیں گے، اور آپ طے بھی کر لیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے شیطان آپ کے پاس آتا ہے، وہ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہیں، مرنے تک وہ آپ کو بہکاتے رہے گا، وہ دشمنی لے کر آیا ہے اوپر سے آپ کے ساتھ میں۔ تو آپ کا کام ہے کہ قرآن کو پڑھتے رہیں، تفسیر کو پڑھتے رہیں قرآن کی، اور ایسی دینی باتیں سنتے رہیں، چاہے کوئی بھی سورس سے ہو، ٹھیک ہے، چاہے اجتماعات کی شکل میں ہو، جمعے کے خطبے ہو، اسی طرح تفسیر کا روزانہ پڑھنا ہے، اسی طرح جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارے بیانات ہوتے ہیں، تو ان کو آپ سنیے، ان کو پڑھتے رہیے، کنٹینیو ٹچ میں رہیے، تو پھر آپ ان برائیوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بیان سنتے ہیں لیکن اثر بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے، اور جن پر اثر ہوتا ہے دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں وہ برائی میں کہیں نہ کہیں داخل ہوتا جاتا ہے، پھر وہ بھول جاتے ہیں جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے عمل بھی کیا تھا ایک زمانے میں۔ ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک لڑکی تھی جو قرآن کو روزانہ پڑھا کرتی تھی، اس کا معاملہ تھا 8 9 10 یہی سلسلہ تھا، پابندی سے قرآن پڑھتی، نماز کوئی نہیں چھوڑتی۔ 11 12 ہوا اس کا، اس کے بعد اس کو ایک میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ ہوا، ممبئی کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں۔ یہ صحیح واقعہ ہے، اس نے کتاب میں اپنا خود کا واقعہ لکھا ہے، میں نے وہ کتاب پڑھا ہے۔ اس نے لکھا ہے میں فرسٹ ایئر میں جب داخل ہوئی تو میں نے دیکھا میرے ساتھ کی جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب کے بوائے فرینڈس تھے، لیکن میں ان چیزوں سے دور تھی کیونکہ مجھے گھر سے اچھی تعلیم ملی تھی۔ سب کے بوائے فرینڈ تھے، سب کے گرل فرینڈ تھے، میں ان چیزوں سے دور تھی۔ وقت گزرتا گیا، لڑکے آ کر بار بار بات کرتے، لیکن میں بات نہیں کرتی، ان کو اگنور کرتی کیونکہ مجھے یہ چیزیں پسند نہیں تھی۔ وقت گزرتے گیا، سال کا آخر آیا تو گیدرنگ تھی، تو سہیلیوں نے کہا چلو گیدرنگ جائیں گے، تو افسوس تھا کہ مسلمان لڑکیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ کیسی لڑکیاں ہیں جو ناچیں گی، مسلمان لڑکیاں ناچیں گی نامحرم لوگوں کے سامنے، تو کہا کہ مجھے تعجب تھا۔ سب مجھے بھی فورس کرنے لگے کہ ارے تم صرف ساتھ چلو، تم تھوڑی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں جانا ہے۔ سیکنڈ ایئر آیا، دھیرے دھیرے کیونکہ میرا ماحول ختم ہو گیا، میری جو نیک سہیلیاں تھیں وہ میرے ساتھ نہیں تھی، تو دھیرے دھیرے پھر کیا ہوا، میں نے دھیرے دھیرے نامحرم لڑکوں سے بھی بات کرنا شروع کر دیا، اور اس کا مجھے بھی احساس نہیں ہوگا کب میں اس برائی میں چلے گئی۔ دھیرے دھیرے کوئی چیز لینے دینے کے بہانے، نوٹس لینے دینے کے بہانے، کسی نہ کسی طریقے سے میں اس میں جو ہے گرتی چلی گئی۔ اور پھر جب گیدرنگ آئی سال کے آخر میں، سیکنڈ ایئر میں، سب نے کہا کہ چلو صرف دیکھنے جانا ہے، حصہ تھوڑی لینا ہے۔ تو کہا میں جب وہاں پر گئی اور وہاں پر چیئر پر بیٹھی، وہاں جب میوزک بجنے لگی تو میرے دل میں بھی کچھ خواہشیں آئی کہ یہ ٹھیک ہے، انجوائے کرنے لگی، اس برائی کی طرف میں دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ تھرڈ ایئر آیا تو میں نے اس میں حصہ لے لیا، ناچ گانے میں، کیونکہ دھیرے دھیرے جب انسان برائی میں جاتا ہے تو اس کی قباحت، اس کی انٹینسٹی ہمارے اندر سے کم ہوتی جاتی ہے، اور انسان پھر بری چیز کو برا نہیں سمجھتا ہے، دھیرے دھیرے اس کو لت لگتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا کہ ٹچ ختم ہو گیا نیک لوگوں سے، نیک سہیلیاں ساتھ نہیں تھی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، نمازیں کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی۔ لیکن فائنل ایئر تک جب میں پہنچی تو میں ایک بار ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے پڑھائی کر رہی تھی، تو سامنے قرآن مجید رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ کتنے دن ہو گئے میں نے اسے پڑھا ہی نہیں، چلو اس کو کھولتے، اور میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا اچھے سے رکھا تھا، 11 12 تک میرا سلسلہ کتنا اچھا جاری تھا، پھر دھیرے دھیرے میں کیسے برائی میں گئی، میں خود سوچنے لگی کیسی شروعات ہوئی، اور کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں روئی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے معافی مانگی، دوبارہ نہ کرنے کی نیت کی، اور تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اور الحمدللہ میری زندگی ابھی پھر سے واپس اچھی طریقے سے واپس لوٹ آئی۔ اور اس نے پھر اس کتاب میں اپنا واقعہ لکھا۔ تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے، تو صرف لڑکی کا اگزامپل دیا میں نے، لڑکوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے کہ پہلے نیک تھے، شیطان نے دھیرے دھیرے برائی میں ملوث کیا، بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل گئے۔ اور یاد رکھیے جو آدمی دیندار ہوتا ہے نا، اس پر شیطان کا حملہ اور زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا دیندار نہیں بننا زیادہ؟ نہیں، یہ تو آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے نا کہ آپ پر زیادہ حملہ ہو رہا ہے، مطلب آپ کے اندر ایمان زیادہ ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں وسوسے آتے ہیں، ہم کو غلط وسوسے بہت آتے ہیں، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ نامحرم سے بات، یہ جو ہے ناچ، یہ گانا،
یہ چیز میں پارٹیسپیٹ، برقع نکال دو، چہرے کے پردے کی کیا ضرورت ہے، داڑھی رکھنا ضروری تھوڑی ہے۔ لڑکے آ کر بولتے ہیں ایسا وسوسے ہم کو زیادہ آتے ہیں، تو زیادہ وسوسے اسی کو آتے ہیں جس کے پاس زیادہ ایمان ہوتا ہے۔ سمپل سی بات ہے نا، جہاں پر خزانہ ہوتا ہے چوری کا ڈر وہیں ہوتا ہے نا، چور وہیں کوششیں کرتا ہے نا۔ تو ویسے ایمان جس کے پاس ہوتا ہے شیطان بھی اپنا زور وہیں لگاتا ہے۔ تو جتنا آپ دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے شیطان اتنی چالیں پھینکتا ہے، لیکن آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو شیطان کا بھی رب ہے، وہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سیفٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سمپل سی بات ہے نا، جہاں چوری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، قیمتی چیزیں جہاں ہوتی ہے، سیکیورٹی سسٹم اپ گریڈ ہوتا ہے نا، کیمرے لگائے جاتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ بٹھائے جاتے ہیں، کوڈ پاسورڈ کوڈنگ وغیرہ اسٹرانگ کی جاتی ہے۔ جتنی قیمتی چیز اتنی سیکیورٹی اسٹرانگ۔ ویسے ہی جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بھی سیکیورٹی بڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہدایت پر باقی رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ سیکیورٹی بڑھانا ہے آپ کو۔ اگر چور کو بٹھا دیں گے سیکیورٹی پر تو وہ تو پورا صفایا کر ڈالیں گے نا۔ تو برے دوست کی مثال ویسے ہی کہ سیکیورٹی پر آپ نے چور کو بٹھا دیا۔ نیک آدمی کو اپنے ساتھ رکھیے، وہ آپ کو آپ کا دوست جو نیک دوست ہے یا اچھی سہیلی جو آپ کی نیک دیندار سہیلی ہے۔ ہمارے پاس دوستی کیسے کی جاتی ہے؟ ہم دوستی اس سے کرتے ہیں جو پیسے والا ہے، جس کے پاس بائک ہے، جس کے قیمتی کپڑے ہیں، جو دکھنے میں خوبصورت ہو، جس کے پاس مال ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا اسٹینڈرڈ بولا جاتا ہے نا، بڑے لوگوں میں ہو۔ تو ہم ایسے لوگوں کو دوست بنانا پسند کرتے ہیں جس کا باپ کارپوریٹر ہو یا کوئی پولیٹیشین ہو یا بزنس مین ہو، بڑا آدمی ہو۔ حافظ، عالم، نیک، خاموش مزاج انسان، اس کو دوست بنانا پسند نہیں کرتے ہم۔ برقع پہننے والی، دین کی بات کرنے والی، جب بھی آپ کو ملتی ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھتی ہے، قرآن کے بارے میں پوچھتی ہے، ایسے لوگوں کو ہم سہیلی اور دوست نہیں بناتے ہیں، جبکہ یہ آپ کے اصلی رکشک بولیں گے اپن اس کو، گارڈ ہے، یہ آپ کے ایمان کو بچانے میں ہیلپ کرتے ہیں آپ کی۔ کیونکہ نیک لوگ، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے ایک حدیث میں، اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال۔ کہا اچھے دوست کی مثال ایک عطار کی طرح ہے، عطار عطر بیچنے والا، کہ جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ کچھ نہ کچھ تحفہ دے گا، خوشبو، یا ایٹ لیسٹ تحفہ نہیں بھی دیا تو تم جب وہاں بیٹھو گے تو اپنے کپڑوں کو مہکا کر اٹھو گے نا، خوشبو ہی آئیں گی۔ لیکن برے دوست کی مثال ایک لوہار کی طرح ہے کہ وہاں بیٹھو گے تو نقصان پہنچے گا، کبھی نہ کبھی اپنے کپڑوں کو جلا کر اٹھو گے۔ تو دین پر ہم جب چلنے کا ہم جب طے کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو سیکیورٹی بھی بڑھانا ہے، اچھے لوگوں سے دوستی کرنا ہے جو آپ کو اچھی رائے دیتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، بری چیزوں کے لیے آپ کو رائے نہیں دیتے۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ آپ کی چارجنگ ہے۔ نمازیں کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ نمازیں انسان کو برائی سے بچاتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ دوستی کے اوپر ہم ایک مخصوص اسپیشل ایک ٹاپک لیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا جو درس تھا وہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور تمام مسلمان اور امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اس برائی سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔